السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگ اردو کے اہم نقاد علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اردو کے اہم نقاد میں ہوتا ہے۔ آپ کے تنقیدی نظریات ہمیں آپ کی تصنیف شعر العجم کے چوتھے جلد میں ملتی ہیں۔ ہم نے شاعری سے متعلق علامہ شبلی کے جو نظریات تھے ان نظریات کو پڑھا اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک شعر کے معنی و مفہوم کو شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح لیا ہے، شعر کے معنی کیا ہوتے ہیں ان کے نزدیک انہوں نے اپنے تنقیدی نظریات سے واضح کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد اور ایک اہم نام اردو تنقید کے میدان میں محمد حسین آزاد کا ہے۔ محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان، شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، حالی، یہ سب لوگ ہم اثر رہے ہیں اور سبھی انتہائی مخلص انسان تھے جنہوں نے خالص اردو ادب کو پروان چڑھانے کے لیے، فروغ دینے کے لیے، امت مسلمہ کو تعلیم سے آشنا کرانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی۔ ان لوگوں نے اردو ادب کو پڑھا، نہ صرف اردو ادب کو پڑھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی لٹریچر کا مطالعہ کیا، بالخصوص فارسی، عربی، یہاں تک کہ انگریزی ادب کا بھی بہت کچھ مطالعہ کر کے ان لوگوں نے اردو ادب کا موازنہ کیا۔ موازنہ کرنے کے بعد اردو ادب میں کیا ہونا چاہیے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور جو ہے سو کیا وہ بہتر ہے یا خراب ہے، اس پر اپنی تنقیدانہ بصیرت سے روشنی ڈالی ہے۔ ہر ایک کے اپنی اپنی خدمات ہیں، جس طرح شبلی کے خدمات ہیں، جس طرح حالی کے خدمات ہیں، اسی طرح محمد حسین آزاد کے بھی علم و ادب سے، شعر و ادب سے متعلق خدمات ہیں۔ ڈاکٹر احسن فاروقی نے کہا تھا کہ محمد حسین آزاد نے اردو تنقید نگاری کی بنیاد رکھی مگر ٹیڑھی، پھر بھی یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی تو، یعنی اردو تنقید کے بانیان میں، اردو تنقید کی بنیاد رکھنے والوں میں ایک اہم نام محمد حسین آزاد کا ہے۔ ابتدا جب ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ابتدا 100% ہی کامیاب ہو، کیونکہ ابتدا ہونے جب کوئی کام کی ہم شروعات کرتے ہیں تو اس میں کی خامیاں ہمیں نظر آتی ہیں، پھر اس کی اصلاح کی جاتی ہے، پھر وہ ترقی کے راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ ویسا ہی تو اردو تنقید کے تعلق سے ہوا، اردو ادب کے تعلق سے ہوا۔ یہ بات کافی اہم تھی کہ کوئی تو بھی تنقید نگاری کی بنیاد رکھے، چاہے وہ ٹیڑھی ہو یا سیدھی ہو۔ محمد حسین آزاد انہی لوگوں میں ہیں جنہوں نے اردو تنقید کی بنیاد رکھی تھی۔ اردو تنقید کے نظریہ سازوں میں ایک اہم نام ہم مولانا محمد حسین آزاد کا لے سکتے ہیں۔ تنقید کے بنیادی مسائل کے بارے میں جو بنیادی نظریات ہوتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کم لکھا ہے، مگر سب سے پہلے لکھا، اس لیے اولیت کا تاج انہی کے سر پر رکھا جانا چاہیے۔ یہ بات حالی کے مقدمہ شعر و شاعری سے بہت پہلے، یعنی 1866 کی ہے۔ آزاد نے ایک لیکچر دیا تھا شاعری پر، اور اس لیکچر میں انہوں نے کئی اہم مسائل پر روشنی ڈالی تھی۔ اس لیکچر میں جو نظم اور کلام موضوع کے باب میں خیالات کا انہوں نے اظہار کیا تھا، مقدمے نظم آزاد، آب حیات اور سخندان فارس، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آزاد کے تنقیدی نظریات واضح ہو جاتے ہیں۔ ان خیالات میں مشرق اور مغرب
دونوں کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ مشرقی ادبیات کا مطالعہ انہوں نے براہ راست کیا تھا اور مغربی نظریات سے بالواسطہ فیض اٹھایا تھا۔ دراصل آزاد نے دلی کالج سے تعلیم حاصل کی تھی اور کالج کے اساتذہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے تھے، اس لیے ان کی تنقید میں بعض جگہ تضاد نظر آتا ہے۔ کبھی یہ مشرق کی طرف جھکتے ہیں، کبھی انہیں مشرقی نظریات بہت زیادہ پسند آتے ہیں، کبھی یہ مشرقی لٹریچر کا مطالعہ کرنے کے بعد جب یہ اردو ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے ان کا رجحان ہمیں بہت زیادہ جو ہے مغربی نظریات کی طرف نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی یہ مغرب سے بھی متاثر ہوتے ہیں، کبھی مشرق کی طرف بھی جھکتے ہیں۔ شاعری کے بارے میں انہوں نے مختلف رائے دی ہیں، ان میں بہت زیادہ یکسانیت نہیں ہے، کبھی جو ایک رائے ہے تو کبھی دوسری رائے ہے، کبھی متضاد رائے، ان کی پہلی رائے سے دوسری رائے تضاد محسوس ہوتی ہے ہمیں۔ شعر گوئی ان کے نزدیک کوئی شعوری عمل نہیں ہے، انہیں شعر کہنا کوئی باشعور عمل کا کام نہیں، سوچ سمجھ کر شعر کہنا یہ شعر نہیں کہلاتا حالی کے نزدیک، بلکہ یہ پراسرار قوت کی کار فرمائی ہے۔ پراسرار قوت ایک غیبی قوت جو انسان کو شعر کہنے پر شعر کہلواتی ہے، ایسا نظریہ جو ہے محمد حسین آزاد کا ہے۔ شعر ایک پرتو روح القدس کا ہے اور فیضان رحمت الہی کا ہے، اہل دل کی طبیعت پر یہ نزول ہوتا ہے۔ شعر جو ہے اہل دل کی طبیعت پر من جانب خداوندی نزول ہوتا ہے۔ شعر کو وہ خیالی باتوں کا مجموعہ اور گلزار فصاحت کا پھول بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ادب کا مشرقی نظریہ ہے، لیکن یہ بھی فرماتے ہیں کہ شعر میں لا یعنی باتیں نہیں، شعر علم کا عطر ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شعر وہ قوت ہے کہ قوموں کی قسمتوں کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے، گویا وہ شعر کی افادیت اور مقصدیت کے قائل ہے۔ یہ رائے کچھ تو مغربی نظریات سے آگاہی کا عطیہ ہے اور کچھ سر سید کے خیالات سے شناسائی کا فیضان ہے۔ سر سید کے خیالات کو یہ جانتے تھے، پڑھے تھے، اس کا مطالعہ کرے تھے، اور انہی کے جب افادیت کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں سر سید کے نظریات محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اردو شاعری کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے جب اس کے خامیوں کی جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علم کا عطر ہے، کہ یہ شعر وہ قوت ہے کہ یہ قوموں کی قسمتوں کو پلٹ کر رکھ دیتی ہے، شعر کی افادیت کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اب یہاں اور ایک رائے بھی دیتے ہیں، اس کے برعکس دیتے ہیں، اور اردو شاعری کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی کمیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اردو شاعری چند بے موقع احاطوں میں گھر کر رہ گئی ہے۔ بے موقع نے کچھ مخصوص موضوعات تک ہی اردو شاعری کا دائرہ ہے، ایسا نظریہ جو ہے حالی کا ہے۔ وہ نظریات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مضامین عاشقانہ ہیں جس میں وصل کا کچھ لطف، بہت سے حسرت و ارمان اور اس سے زیادہ ہجر کا رونا ہے۔ بس عشق و محبت کی باتیں ہیں، محبوب سے ملنا ہے، پھر بچھڑنا ہے، اس کی جدائی میں رونا ہے، شراب ہے، ساقی ہے، بہار ہے، خزاں ہے، فلک کی شکایت اور اقبال مندوں کی خوشامد ہے۔ اقبال مندوں کی دولت مندوں کی خوشامد کرنا ہے، یہ اردو شاعری کے اندر رچا بسا گیا ہے، اس کے دائرے یہیں تک ہی محدود ہو گئے ہیں۔ اب جو اقبال مندوں کی خوشامد کرتے ہیں یہ مطالب بھی خیالی ہوتے ہیں، اور بعض واقعے ایسے پیچیدہ اور دور دور کے استعاروں میں ہوتے ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی، بہت ہی دور دور کی بات ہے، استعاروں کا کام، شعر پڑھ لیے تو وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے، وہ اسے خیال بندی اور نازک خیالی کہتے ہیں اور فخر کی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ان محدود دائروں سے ذرا بھی نکلنا چاہے تو قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اس طرح کے نظریات محمد حسین آزاد کے ہیں کہ اردو شاعری کا جو دائرہ ہے، عشق و محبت تک جو باتیں محدود ہو کر اس کے موضوعات جو سکیڑ کے رہ گئے ہیں، اب اس کے آگے بھی جانا چاہے شعرا تو قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔
اب یہ عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں وہ شعر و ادب میں زبردست تبدیلی کے خواہش مند تھے، اور رہنمائی کے لیے ان کی نظر بھی انگریزی ادب کی طرف اٹھتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ شعر و ادب میں تبدیلیاں رونما ہوں۔ اب کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہونا چاہیے، شعر کس طرح ہونا چاہیے، شعر کے کیا مقاصد ہیں، اسے کیا افادیت لینا چاہیے، کہ شعر کس طرح کہنا چاہیے، تو یہ سب باتوں کی رہنمائی کے لیے وہ پھر سے انگریزی ادب کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگ اور تم ہمیشہ سے نئے انداز کے موجد رہے۔ قوم سے مخاطب ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، مگر نئے انداز کے قلت و زیور آج کے مناسب حال ہیں وہ انگریزی صندوقوں میں بند ہیں۔ جو کچھ بھی نئی تہذیب ہے، نئے خیال ہے، نئی سوچ ہے، نئی فکر ہے، وہ سب کے سب انگریزی صندوقوں میں یعنی انگریزی لٹریچر میں قید ہے اور ہمارے پہلو میں دھرے ہیں، ہمارے پاس ہیں، مگر ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ ہاں، ان صندوقوں کی کنجی ہمارے ہم وطن انگریزی دانوں کے پاس ہے۔ اب یہ بات سے تو پتہ چلتا ہے کہ مولانا آزاد جو ہے انگریزی ادب کی افادیت کے قائل تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انگریزی ادب سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے، اسے رہنمائی اور رہبری لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ مولانا آزاد ایک اور بات بہت پتے کی بتاتے ہیں، ان کی صلاح ہے کہ ہمارے شاعر ہندی بھاشا کی طرف متوجہ ہو۔ کس طرح متوجہ ہو؟ ہندی شاعری کی طرح، چونکہ ہندی شاعری میں بے جا مبالغہ آرائی نہیں ہوتی، بہت زیادہ پیمانے پر مبالغہ آرائی ہندی شاعری میں نظر نہیں آتی، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے سبق لیں۔ بے جا مبالغہ آرائی سے دامن بچاتے ہوئے جذبات کی سچی تصویر ہمیں اپنے اشعار میں کھینچنا چاہیے۔ اردو شاعر سے انہیں شکایت ہے کہ یہ لوگ اپنے اشعار میں وہ پھول جن کو نہ تو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی یہ نرگس، نسرین، نسترن، شمشاد جیسے اندیکھے پھولوں اور پودوں کے نام لیتے ہیں۔ ہاں، انہیں تو چاہیے تھا کہ بیلا، موتیا، چمپا، چمیلی، گلاب جیسے پھولوں کا اپنی شاعری میں تذکرہ کریے، وہ تو انہیں یاد نہیں ہے، باقی سب کچھ ازبر ہے۔ یہ اس بات کی انہیں جو ہے شکایت ہے شاعروں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستانی شاعروں کو دجلہ و فرات کا تو وہ ذکر کرتا ہے اپنی شاعری میں، ان ندیوں کا، ان تالابوں کا یہ ذکر کرتا ہے، دجلہ کا، فرات کا، دور دور کے دیگر ممالک میں بہنے والی دریاؤں کا، لیکن گنگا جمنا کے نام اسے یاد نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف اشعار کی افادیت کے وہ قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شعر دراصل علم کا تر ہے، اس میں قوت ہے، ایک ایسی قوت ہوتی ہے جو انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے، اس کے خیالات، اس کے نظریات، اس کے افکار کو بدلنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری جب شاعری پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں صرف عشق و عاشقی کی باتیں ہی شامل ہیں۔ اردو شاعری کا دائرہ جو ہے محبت کے دائرے تک ہی محدود ہے، جو اسے بدلنا چاہیے۔ اور وہ شاعروں سے بھی شکوہ کرتے ہیں کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ بے جا مبالغہ آرائی کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ انہیں چاہیے کہ مبالغہ آرائی سے دامن بچاتے ہوئے جذبات کی سچی تصویر جو ہے ہمارے سامنے پیش کرے، اور ہندوستان میں موجود چیزوں کا تذکرہ اپنی شاعری میں زیادہ سے زیادہ کرے۔ آزاد کا ایک اور کارنامہ قابل ذکر ہے، انہوں نے اردو شاعری کی اصلاح کے لیے صرف مشورے ہی نہیں دیے بلکہ لاہور میں ایک مجلس مشاعرہ کی بنیاد ڈالی اور اس سلسلے میں عملی خدمات بھی انجام دی۔ اس محفل مشاعرہ نے بہت جلد نیچرل شاعری کا ایک مختصر سا ذخیرہ بطور نمونہ پیش کر دیا۔ نیچرل شاعری کی جو ابتدا ہوئی تھی، یا نیچرل شاعری کے بانیان میں، اس کی ابتدا کرنے والوں میں مولانا محمد حسین آزاد کا نام لیا جاتا ہے۔ حال ہی نے بھی چند مشاعروں میں شرکت کی اور بعض نظمیں لکھی۔ سر سید نے آزاد کی اس عملی کوشش کو بہت سراہا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہمارے نقادوں پر بھی کسی نے تنقید کی ہے، بہت سارے نقادوں نے، دیگر قدیم نقادوں پہ۔ ہوتا یہ ہے
کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہر چیز میں جدت پسندی آتی جاتی ہے، نئے نئے نظریات شامل ہوتے رہتے ہیں۔ ان نظریات کے مطابق اگر ہم قدیم چیزوں کو دیکھیں تو اس میں ہمیں خامیاں ہی نظر آئیں گی۔ اس لیے جب کلیم الدین احمد نے مولانا محمد حسین آزاد کو پڑھا، ان کی خدمات کو دیکھا، ان کے نظریات کو دیکھا، تو وہ کہہ دیے کہ آزاد میں تنقید کا مادہ تو بالکل نہیں تھا، لیکن یہ رائے میرے نظریے میں انتہا پسندانہ ہے۔ آزاد کی عملی تنقید نقائص سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ابتدا ہے، ابتدا میں نقائص ہوتے ہیں۔ آزاد نکتہ داں اور فقن فہم تھے، تنقید کی زبردست صلاحیت بھی رکھتے تھے، مگر دو چیزوں نے ان کی تنقیدی صلاحیت کو زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ تعصب و طرفداری اور دوسرا انشا پردازی۔ یہ دونوں چیزیں ان کی تنقید کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے تھے۔ ایک حقیقت ہے کہ اردو تنقید کی بنیاد رکھنے والوں میں آزاد کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابتدا تھی، بنیاد تھی، خامیاں تو ہونے والی، وقت کے ساتھ ساتھ ہر شے سدھرتی ہے۔ اب اس کے بعد دیگر اور باتیں جو مولانا محمد حسین آزاد کی تنقید نگاری سے متعلقہ ہے، انشاءاللہ ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔